السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، ایک ہفتے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی، لیکن اب ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو معاملات ڈسکس ہوئے اس کا ہم تفصیلی جو ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بجٹ سیشن کی بجٹ کا جو اختتامی سیشن تھا، اس میں جو وزیر اعظم عمران خان کا اہم خطاب تھا اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کیا کہا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے وہ افغانستان میں قیام امن کا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر جو داخلی سیکیورٹی ہے اس کا جو ہے اس وقت سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے اور اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں عسکری قیادت کی اپوزیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی زیادہ تر جو فوکس تھا وہ اسی پر ہوا ہے۔ اور جو باتیں ہوئیں اپوزیشن کی جانب سے یا فوجی قیادت کی جانب سے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس اجلاس کے نتیجے میں۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ امریکہ کو ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے پاکستانی قیادت کی جانب سے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو چاہے وہ حکومت کی جانب سے۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ایک تو اہم بات یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کی شریک نہ ہونے کو ایشو بنا کر ایک تنقید کی جا رہی ہے، حالانکہ حکومت نے اس کی ایک وضاحت بھی کی ہے کہ اپوزیشن کے اعتراضات کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے، لیکن جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو ہر آنے والی اپڈیٹ جو ہے وہ ٹائم پہ مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین ان اہم معاملات کی تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، سب سے پہلے اب بات کریں گے بجٹ سیشن میں وزیر اعظم عمران خان کا جو دبنگ خطاب تھا اس کے بارے میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو قومی اسمبلی کا ایوان تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے جو اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ یہ کہ ہم جو افغان کا معاملہ ہے، افغانستان کا جو معاملہ ہے اس میں ہم امن کے لیے تو پیش ہے، لیکن اب مزید کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور ایک تو انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کو پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے نہیں دیں گے، بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے بھی کافی ساری تنقید کی جا رہی تھی دو اہم معاملات پر، ایک تو کشمیر کے حوالے سے بار بار وزیر اعظم عمران خان اور اس کی حکومت پر تنقید کی جاتی تھی، اور افغانستان کے مسئلے پر بھی اور فوجی اڈوں کے بارے میں بھی بار بار باتیں کی جاتی، تو وزیر اعظم نے ایک تو یہ چیز واضح کی ہے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے اور ہم اس میں مزید کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم نے امن میں اپنا کردار ادا کیا، امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہے وہ پیس پروسیس، اس میں ہم پاکستانی حکومت نے اپنا تعاون کیا ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں افغانستان میں، کیونکہ افغانستان کے امن سے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے۔ ہم افغانستان سے تجارت بھی چاہتے ہیں، ہم بزنس بھی چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم وہاں پر امن چاہتے ہیں۔ اور اہم بات جو انہوں نے یہ کی تھی کہ امریکہ کو وہاں سے انخلا کرتے ہوئے اب جاتے جاتے ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، یہ کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال نہ ہو۔ ایک تو یہ وزیر اعظم نے اہم بات کی ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم صاحب نے جو اپوزیشن ہے اس کو جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کے حوالے سے ایک بار پھر جو ہے وہ پیشکش کر دی ہے کہ آپ رائے دیں ہمیں، آپ کی رائے کو ہم جو ہے ملحوظ خاطر لائیں گے اور اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ ضروری ہیں، کیونکہ 1970 سے لے کر اب تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ متنازع رہے ہیں اور اس میں بار بار دھاندلی کے شور جو ہے وہ مچایا جاتا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ ضروری ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو، چاہے وہ اوورسیز کو ووٹ دلانے کا حق ہو،
چاہے وہ کچھ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترامیم ہیں ان کی بات ہو، تو آپ لوگ جو ہے اس سلسلے میں تعاون کریں۔ تو ایک تو یہ اہم بات جو ہے وہ وزیر اعظم نے اپوزیشن سے کہی ہے۔ دوسرا بجٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی ہے جس میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیں گے، لیکن جو دو اہم معاملات تھے اس میں ایک تو افغانستان کے ایشو پہ بات کی ہے، فوجی اڈوں کے ایشو پہ بات کی امریکہ کے معاملے پر، دوسرا جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کی ہے۔ اپوزیشن کو صاف صاف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوں اس میں اور تعاون کریں، تاکہ جو قومی اسمبلی سے یہ ایکٹ جو ہے الیکشن ایکٹ پاس ہو گیا ہے اور اب اس کو سینٹ سے پاس کرنا ہے، تو اس سے پہلے آپ لوگ تیاری کر لیں اور جو تجاویز آپ نے دینی ہے وہ اس کو ہم اکموڈیٹ کریں گے۔ ایک تو یہ اہم بات تھی۔ اب آتے ہیں ناظرین ہم افغانستان کی صورتحال پر، کیونکہ افغانستان کی صورتحال اس وقت بہت اہم ہے، کیونکہ امریکہ کے جاتے جاتے آلریڈی امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ 9/11 جو 2021 کو 9/11 آئے گا، اس پر جو افغانستان کو بیرونی جو افواج ہیں، نیٹو افواج اور امریکی افواج، اس سے مکمل خالی کر لیا جائے گا، انخلاء جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور جو بگرام ایئر بیس ہے اس کو بھی اب جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے خالی کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ ایئر بیس ہے جو سوویت یونین کے وقت میں بنی تھی، اور جب 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی، حملہ کیا تھا، تو اس وقت اس بیس کو جو ہے وہ مرکز بنایا گیا تھا، اور افغانستان میں جب تک ان 30 سالوں کے دوران جو افواج باہر کی رہی ہیں یہاں پر، تو یہ ان کا مین اڈہ تھا، تو ایک تو اس کو خالی کرا لیا گیا ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر اب افغان جو طالبان ان کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے اور کئی علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن جو افغانستان میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر بھی آئے گا، اور اس کے خدشات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت، عسکری قیادت اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ مطلب سیریس ہے، اور جو پچھلی 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں وزیر اعظم کی فوجی قیادت کے ساتھ، اس میں بھی یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے، زیادہ تر فوکس جو ہے افغانستان کی صورتحال پر ہی دیا جاتا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ ایک اہم میٹنگ جو ہے قومی سلامتی کی وہ اپوزیشن کے ساتھ ہونا بھی بہت ضروری تھی، حالانکہ اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شرکت کرنی تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے، اور اس کو لے کر اپوزیشن نے واویلا مچایا کہ کیوں وزیر اعظم عمران خان صاحب اس میٹنگ میں، اہم میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ خاص طور پہ بلاول بھٹو کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ شریک کیوں نہیں ہوئے، تو جو اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اسپیکر اسد کیسر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو اپوزیشن کے اعتراضات تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر میٹنگ میں آئے تو وہ بائیکاٹ کریں گے، تو اس وجہ سے پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ہی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ افغانستان کا معاملہ بہت اہم ہے، اور اس پر حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ فارن پالیسی کا ایک شفٹ جو ہے امریکہ کی جانب ہمارا ہو رہا ہے، تو اس میں اپوزیشن کا کردار، اپوزیشن سے بات چیت، مفاہمت، یہ بہت ضروری تھی، تو اس لیے معاملات جو ہیں اپوزیشن کے سامنے رکھے گئے، اور اس لیے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے شرکت نہیں کی۔ فواد چودھری کی جانب سے بیان آیا کہ وزیر اعظم نے اسی وجہ سے شرکت نہیں کی کہ اپوزیشن کو کچھ اعتراضات نہ ہو اور وہ کھل کر فوجی عسکری قیادت سے بات چیت کریں افغانستان کے معاملے پر، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اہم بات تھی جو کہ وزیر اعظم شریک نہیں ہوئے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ جو عسکری قیادت تھی اس کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات ہوئی، یعنی افغانستان کے بعد، افغانستان کے حالات کے تناظر میں جو یہاں پر داخلی سیکیورٹی ہے اس کے معاملات پر بات چیت ہوئی، جو ایم این ایز ہیں وزیرستان سے محسن داوڑ اور علی وزیر، ان کے ساتھ بھی عسکری قیادت کی جانب سے بات چیت کی گئی، کیونکہ اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب، ڈی جی ایس پی آر اور اپوزیشن کے تمام جو لیڈران تھے، پارلیمانی لیڈران، وہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں کہ اگر افغانستان میں وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اگر وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں اور طالبان جو ہے وہ پھر اقتدار میں آتے ہیں اور وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے، تو وہاں سے جو آئی ڈی پیز آئیں گے یہاں پر، تو اس کے ساتھ کیا
معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا؟ آیا ان کو یہاں پر آنے کی اجازت دی جائے گی؟ کیونکہ پاکستان ہے تو آلریڈی وہاں پر جو افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پر جو فینسنگ ہے وہ تقریباً 90% اس کا کام بھی جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور اب مزید وہاں پر جو پہلے کی طرح جو تقریباً 27 لاکھ کے لگ بھگ جو افغان مہاجرین پاکستان میں آ کر آباد ہوئے، اور وہ تو اس طریقے سے آباد ہوئے کہ ایسے جو بچے تھے آج وہ جوان ہو چکے ہیں، اور وہاں یہاں پر ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، اور کم ہی لوگ جو ہیں وہ واپس گئے ہیں، زیادہ تر یہاں پر آباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا تمام تر جو معاملات تھے وہ کیسے حل ہوں گے؟ تو اس پر اپوزیشن سے جو ہے وہ تجاویز بھی طلب کی گئی ہیں، ان سے بات چیت بھی کی گئی ہے، لیکن وزیر اعظم کا جو ہے وہ سخت جو اسٹانس ہے وہ اس پر رہا ہے کہ ہم مزید جو ہے وہ ایسی صورتحال میں اپنی سرحد جو ہے وہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں جو انٹرویو دیا تھا XZO کو، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ وہاں پر بارڈر کھولنا جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہم نے آلریڈی اتنی ساری قربانیاں دیں، اور اتنی قربانیوں کے باوجود جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہمیں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، اور بار بار ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا۔ اس لیے وزیر اعظم کی جانب سے ایبسولوٹلی ناٹ اور نو مور کا جو ہے وہ اسٹانس جو ہے اب اپنایا گیا ہے، اور پالیسی جو ہے وہ اب شفٹ کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو فوجی اڈے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ اور اسی حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر ایک آرمی چیف صاحب سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا آپ لوگ جو ہے وہ فوجی اڈے دیں گے امریکہ کو؟ تو انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ آپ وزیر اعظم سے اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب اڈے نہیں دیے جائیں گے۔ تو یقیناً عسکری قیادت کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس لیے اس نے جو سول قیادت ہے اس کے ساتھ بھی اہم میٹنگ کی ہے، اور اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ جو ایک مین جو مقصد تھا اس میٹنگ کا، افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں ایک متفقہ جو ہے وہ رائے عامہ جو ہے وہ ہموار کرنی تھی ایک پالیسی کی، تاکہ ایک پالیسی ہو جس پر سب کو اعتماد ہو، پھر بعد میں تنقید نہ کی جائے کہ فوج نے یہ کیا یا حکومت نے یہ کیا۔ تو کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے تنقید تو بہت جلد کی جاتی ہے، لیکن اس لیے ان کو اس اہم معاملے میں شریک کیا گیا تاکہ کل کو پھر تحفظات جو ہیں وہ نہ رہیں۔ محسن داوڑ صاحب کی جانب سے ایک اہم معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جس طرح باقی علاقوں میں پولیس تعینات ہے، وہاں پر اب پولیس تعینات کی جائے، تاکہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں، قبائلی ایریاز جو اب سیٹلڈ ایریا میں تبدیل ہو رہے ہیں، وہاں پر جو ہے آلریڈی پولیسنگ ہو، تاکہ وہاں پر معاملات جو ہیں وہ امن و امان کے جو ہیں وہ برقرار رہیں، اور جو باہر سے جو لوگ یا ٹیررسٹ یا دہشت گرد جو باہر سے آئیں گے تو ان کو روکا جا سکے۔ یہ ایک اہم بات جو ہے ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اہم باتیں ہوئیں۔ اب دعا اللہ سے یہی ہے کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں ہماری عسکری اور سول قیادت کی جانب سے وہ فیصلے سامنے آئیں تاکہ مستقبل میں ہمیں جو ہے وہ امن کی سی صورتحال نظر آئے، اور پھر وہ حالات نہ ہوں جو کہ گزشتہ 30 برس سے وہاں پر جو حالات تھے، اور جو کے پی میں اور قبائلی اضلاع میں، اور خاص طور میں جو ایون بڑے شہروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو دہشت گردی ہوئی اور جو کارروائیاں ہوئیں، تو ایسی صورتحال، ایسی دہشت گردی پھر ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ تو ایک ایسی پالیسی تیار کرنی چاہیے جس میں جو افغانستان کا مسئلہ ہے، افغانستان کے عوام کے جو مرضی ہے اس کے مطابق ہو، اور اس میں جو ہے سب کی صلاح و مشورہ ہو، اور اس میں سب کی آراء شامل ہو، اور وہاں پر امن کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ پاکستان میں بھی اسی وجہ سے امن قائم ہوگا جب افغانستان میں امن قائم ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم ڈسکشن۔ مزید ایک ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔